سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کی آزمائش کا، اللہ پر توکل کا اور ان کی خوبصورتی کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام اور ان کے والد دونوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھ کے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کے بنا پر ان کو کنویں میں گرا دیا اور گھر آ کر بہانہ بنایا کہ ان کو بھیڑیا کھا چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اس اندھیری رات میں بھی کنویں کے اندر اپنے رب پر توکل تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ہر مصیبت سے نکالا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے ہر موقع پر اپنے رب پر توکل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے والد سے دور کیا جو کہ آپ کو اپنے جان سے بھی زیادہ پیارے تھے، اور اس کنویں سے نکال کر آپ کو مصر کے بازاروں میں غلام کے طور پر بیچا گیا، صرف اس لیے کہ آپ کو مصری بت پرست قوم کو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا اور انہیں یکتا پرست بنانا تھا۔ وہیں سے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی محل کے اندر پہنچے۔ وہیں پر جوان ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے ناجائز خواہشات نہ پورے کرنے پر آپ پر الزام لگا کر آپ کو جیل میں ڈال دیا، اور اسی جیل میں آپ کے جوانی کے قیمتی 25 سال ضائع ہو گئے، مگر آخر میں صبر اور اللہ پر بھروسہ کر کے آخر کار آپ ہر جگہ سے سرخرو ہو کر مصر کے حکمران یعنی عزیز مصر بن گئے، اور آہستہ آہستہ اس بت پرست قوم کو آپ نے اپنی علمی اخلاق اور تبلیغ سے ایک خدا کا عبادت گزار قوم بنا دیا۔ فرعون مصر یعنی مصر کا بادشاہ اور اس کی عوام دونوں آپ علیہ السلام سے کافی محبت کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان فلسطین میں تھا، آپ کو بھی وہی سے قافلے والوں نے کنویں سے نکال کر مصر بیچنے کے لیے لے کر آیا تھا، لیکن جب آپ عزیز مصر بنے تو آپ نے اپنی بھائیوں کو بلایا، انہیں سارے حقیقت سے آگاہ کیا اور اپنے بھائیوں کو معاف کر کے پورے خاندان کو دریائے نیل کے قریب آباد کیا۔ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا۔ یعقوب علیہ السلام کی اس قدر یقین کی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا جس میں سورج، چاند، ستارے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے سارے بھائیوں کو چھوڑ کر یوسف علیہ السلام کو نبوت ملنے والی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کا ذکر صرف اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کیا تھا، اور انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ کسی کو اس خواب کے بارے میں مت بتانا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پارٹ 2 میں ملیں گے۔